السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، مکمل ہے۔ جو کچھ واقعات ہو چکے اور ہونے والے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے علم میں موجود ہیں۔ ان تمام واقعات میں سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا کہ جتنے واقعات اور جتنے قصے ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں اس میں سب سے خوبصورت، سب سے حسین ترین واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ پورا واقعہ سنانے کے بعد اس سورت کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس واقعے کے اندر ہمارے لیے سیکھنے کا بہت سامان ہے، اور سیکھتا وہی ہے عبرۃ لأولی الالباب، جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے اس کے لیے بہت بڑے سبق ہیں اس واقعے کے اندر۔ اس واقعے میں عام طور پر سورہ ہود بھی آج پڑھا گیا، اس میں انبیاء علیہ السلام کی توحید، ان کی دعوت اور قوموں نے جو ان کی مخالفت کی اس کا واقعہ، عام طور پر اس طرح سے نبیوں کے واقعات کو ذکر کیا گیا۔ لیکن اس سورت کی جو خوبصورتی ہے وہ ایک خاندان کا، ایک گھریلو معاملہ ڈسکس ہوا ہے۔ عام انسانی زندگی میں ایک عام انسان کو جن حالات سے گزرنا پڑتا ہے اور گھر کی زندگی میں جو حالات پیش آتے ہیں، ایک خاندان کی زندگی میں جو حالات پیش آتے ہیں، وہ حالات اس صورت کے اندر ذکر فرمائے اور ان حالات کی رہبری اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائی ہے۔ اگر ہم اس واقعے کو غور سے پڑھیں اور اس واقعے کو اپنے گھرانے پر، اپنی فیملی پر، اپنے خاندان پر ہم منطبق کر سکتے ہیں، کیونکہ اکثر یہ واقعات ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد سیدھے اپنے والد سے کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام، اس پورے واقعے کے اندر صرف میں ایک چیز میں آپ سے ذکر کروں کہ باپ ہونا الگ ہے، باپ بننا الگ ہے۔ باپ ہونا، اللہ تعالیٰ اگر کسی کے گھر میں اگر اولاد کی نعمت دے دیں وہ باپ ہو جائے گا، لیکن باپ کیسے بنا جاتا ہے، کیا نمونہ ہے، کیا اسوہ ہے نبیوں کی زندگی میں، باپ کیسے ہوتے ہیں، کیا صفات ان میں ہونی چاہیے، کیا خوبیاں ان کے اندر ہونی چاہیے، وہ اس صورت کے اندر اس اینگل سے اگر ہم دیکھیں تو ایک چھوٹا سا بچہ 7 سال کا یا 12 سال کا خواب دیکھ کر اپنے والد سے کہہ رہا ہے تو فوراً والد نے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتی، یا بنی، جملہ دیکھیں اتنا محبت بھرا، شفقت بھرا
کہ باپ اپنے بچے سے رشتہ اور تعلق کیسے رکھنا چاہیے. اے میرے بیٹے یہ نہیں کہا, اس کے لیے عربی میں دوسرا جملہ ہے, اے میرے پیارے بیٹے, کیونکہ تربیت کرنے کے لیے محبت کا راستہ ہموار کرنا بہت ضروری ہے. بغیر محبت کے سزا دینے کا حق نہیں, بغیر محبت کے ڈانٹنے کا حق نہیں. ڈانٹ وہی سکتا ہے جو محبت کرتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے, اے میرے پیارے بیٹے, لا تخصص, اپنا خواب بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا, کیونکہ شیطان بھائیوں کے درمیان آ کر ہی حسد پیدا کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام میں کمالات تھے, خوبیاں تھی, اللہ نے انہیں دی تھی, اور وہ کمالات اور خوبیوں کی وجہ سے حسد وجود میں آیا. حسد عام طور پر پڑوسیوں میں, باہر والوں میں نہیں ہوتا, بلکہ اپنے گھرانے کے اندر, اپنی فیملی میں آپس میں ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام سے جو حسد کر رہے تھے وہ پڑوس والے نہیں تھے, وہ کون تھے؟ ان کے خود بھائی تھے. اور دیکھیں گھرانہ کون سا ہے؟ نبوت کا گھرانہ. ابراہیم, اسحاق, یعقوب, یوسف علیہ السلام, 4 گھرانے میں وہ نبوت چلی آ رہی ہے. اس گھرانے میں شیطان آیا ہے حسد کے راستے سے. سوچنے کی بات ہے, کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سیف ہوں. اس نبوت کے گھرانے میں شیطان آیا, حسد کے راستے سے آیا. کیوں؟ نعمت جہاں ہوگی حسد وہاں ہوگا, یہ طے ہے. آدم کو نعمت ملی, شیطان نے حسد کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت ملی, یہودیوں نے حسد کیا. یہ حسد نعمت دونوں ساتھ ساتھ ہیں. ہمیں یہ سکھایا گیا اللہ سے مانگو کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. حسد ہوتا رہے گا, نعمتیں جہاں ہوں گی, لیکن اے اللہ یہ حاسد اپنے حسد میں, اپنی سازش میں کامیاب نہ ہونے پائیں, ان کے شر سے میری حفاظت فرما. یہ نہیں کہا کہ اے اللہ حسد سے بچا لے. حسد سے بچا لے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نعمت مجھے ملے ہی نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. مال کی نعمت, حسن کی نعمت, علم کی نعمت, کوئی بھی نعمت ہو, حسد وہاں ضرور ہوگا. اہتمام سے سورہ فلق, سورہ ناس پڑھ کر خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی دم کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. تو باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہے, جب ماحول حسد کا ہو تو نعمتوں کو چھپانا واجب ہے. اپنے لو پروفائل پہ ہونا, زندگی کا رکھنا ضروری ہے. یہ نہیں, دیکھیں آج کا ماحول حسد کا ماحول, اغراض کا ماحول, اور ایک دوسرے کے درمیان پیٹ پیچھے کدورتوں کا ماحول ہے. اس ماحول میں آدمی خواہ پھدکے اور اچھلے اور پھر حسد کا, نظر کا شکار ہو جائے, یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں. سوچیں, تفصیل کل شیء. قرآن صرف نماز نہیں سکھا رہا, قرآن ہمیں گھروں کا دین سکھا رہا ہے. یہ ہے تمہارے گھر کے اندر کا دین, کیسے رہنا, کیسے نعمتیں اللہ نے دی ہیں, ہاں ان کے سامنے کہو جس سے تم سے خیر خواہی ہے. عام طور پر اپنی نعمتوں کو چھپا کر اس میں کامیابی حاصل کرو, یہ حدیث میں فرمایا. تو والد محترم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. تو بھائیوں نے پلان بنایا کہ کس طرح باپ کو اپنے بیٹے سے جدا کرنا ہے. چلو تفریح کا پروگرام بنائے, اور آ کر ابا جان سے کہنے لگے, یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ. ابا جان آپ ہم پر کیوں اعتماد نہیں کر رہے؟ ہم پر بھروسہ کیجئے, ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں, بھائی ہیں, ہمارے ساتھ بھیجئے. غدًا یرتعنا نلعب, یہ چلے گا ہمارے ساتھ, کھیلے گا, کودے گا, ہم اس کی حفاظت کریں گے. یعقوب علیہ السلام کی زبان سے جملہ نکلا, مجھے تو ڈر ہے, انی لیحزننی ان یأکلہ الذئب, مجھے ڈر ہے کہ کہیں بھیڑیا کھا لے. بڑے جو ہوتے نا, ہمیشہ سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. ان سے نکلی ہوئی بات جو ہے نا کیسے پوری ہوتی. ان کو تو پلان میں موقع مل گیا, اوہو ہمیں تو ایک مل گیا ہے کامیاب ہونے کے لیے. تو جب بھائیوں نے, بچوں نے خوب اصرار کیا اپنے والد سے, تو اٹھا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو حوالے کر دیا.
بھائی کو کندھے پہ بٹھائے، جب تک باپ کی نظر تھی خوب کھلا کر ہنسا کر لے جا رہے، جیسے ہی باپ کی نگاہ سے دور ہوئے اٹھا کے یوسف علیہ السلام کو زمین پہ پٹکا اور پیروں سے روندنے لگے۔ سوچیں، ظلم و زیادتی ہونے لگی، یہ سارا نظام، یہاں تک کہ مشورہ کیے کیا کریں، کسی نے کہا قتل کرو، کسی نے کہا پھینک دو، آخر میں کہا دیکھو کیا کریں، قتل کرنے سے کیا ملے گا، اٹھا کے کہیں ڈال دیں کسی کنویں میں، کوئی قافلہ آئے گا اٹھا کے لے کے چلا جائے گا۔ چنانچہ کیا ہوا، یہ بھائی اٹھا کر اپنے پلان میں کامیاب ہوئے، یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر بھیڑیے کا خون لگا کر جھوٹا رونا اپنے والد کے سامنے آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، دوڑ لگا رہے تھے، یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا تھا، بھیڑیا آیا، یوسف پہ حملہ کیا، کھا گیا۔ اور یہ ہے دیکھو کرتا، حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھو، کچھ نہیں، فصبر جمیل، ایک باپ اپنے بچوں کو کتنا برداشت کرنا چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے فصبر جمیل، میں صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ زبان سے بھی شکایت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ناگوار نامناسب حالات بھیجتے ہیں اور وہ بندہ صبر جمیل اختیار کر لے، زبان سے بھی شکایت نہ کرے، قیامت کے دن اللہ کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے لیے نام اعمال قائم کرو، پہلے اس کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کرو، بعد میں دوسروں سے حساب کتاب لوں۔ یہ صبر جمیل ہے۔ یہ جو حالات نامناسب آتے ہیں اس پر آدمی کیا کرے؟ اللہ پر صبر کرے۔ تو یعقوب علیہ السلام صبر، اب وہ صبر کتنے دن؟ ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتے نہیں، 40 سال کا صبر، بعض روایت میں 30 سال کا صبر، بعض روایت میں 50 سال کا صبر۔ یہ کامیاب ہو گئے۔ یہ دنیا کا سسٹم دیکھیں، غلط راستے سے بھی کام بن جاتا ہے۔ کام بننا اصل نہیں ہے، بلکہ کام کس طریقے سے میں کر رہا ہوں یہ اصل دیکھنا ہے۔ تو کیا یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بچے کامیاب ہو گئے؟ نہیں۔ اب دیکھیں کیسے، کبھی انسان کسی پہ ظلم نہ کرے، کسی پہ زیادتی نہ کرو۔ ظلم جو ہے لوٹ کر آتا ہے، زیادتی جو ہے نا وہ لوٹ کر آتی ہے۔ کیسے لوٹ کر آئی؟ 30 سال بعد اس علاقے میں قحط آیا، یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر بن گئے، ماشاءاللہ تخت پہ بیٹھے ہیں، یہاں سے سارے بھائی بھیک کا کھٹورا لے کر پہنچے حضرت کے پاس اور دربار میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا و اہلنا الضر، ہمارے گھر والوں کو اور ہم سب کو قحط نے چھو لیا ہے، جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم آئے ہیں پھوٹی پونجی لے کر، تصدق علینا، ہمیں صدقہ دیجئے، دیکھو بھیک مانگ رہے ہیں، تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ بھلا کرے گا صدقہ کرنے والوں کا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ فقیر ہی کہتا ہے اپنے قحط میں۔ اسی لیے علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ ظلم آدمی کرتا ہے، وبال پورے فیملی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ پورا گھرانہ قحط میں آیا، ظلم کون کیے تھے؟ بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم بھائیوں نے کیا تھا، ان کے بچوں کا، ان کی بیویوں کا کیا قصور؟ لیکن ظلم کا اثر دیکھو کیسے لپیٹ میں آ رہا ہے، وہ بھائی کے بچے، بھائی کی بیویاں، یہ پورا کا پورا وہ زیادتی کا اثر تھا کہ یہ جو ہے نا یہ آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھیج رہے اپنے بچوں کو، جاؤ جا کے لے کے آؤ عزیز مصر کے پاس، اور وہ گئے اور جاتے ہوئے بچوں سے کیا کہنے لگے؟ یا بنی اذهبوا، اے میرے پیارے بچوں۔ یہاں بھی اتنا زیادتی کرنے کے باوجود بھی ایک باپ اپنے بچوں سے رشتہ نہیں توڑ رہا، برداشت کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ کب سمجھ جائے، دعا کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ یا بنی اذهبوا، اے میرے پیارے بچوں جاؤ، فتحسسوا من یوسف، یوسف کو تلاش کرو، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتا ہے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کے جملے پر یہ بچے جو تھے نا ایسا جملہ کہنے لگے جیسے عام طور پر آج کے نوجوان کہتے ہیں. کیا کہنے لگے؟ تاللہ تفتؤ تذکر یوسف حتی تکون حرطا. کیا یوسف 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 لگا رکھا ہے؟ اس کے علاوہ تمہیں کوئی اور نام سمجھ میں نہیں آتا؟ تاللہ تفتؤ تذکر یوسف، بات کرے تم یوسف یوسف یوسف. یہ لہجہ بچوں کا، ٹینیج کا، نوجوان کا، گرم خون، جوشیلے، سر پھرے بچوں کا، اور باپ سمجھدار، باپ بالکل اپنے آپ کو قابو میں کیا ہوا. یا بنی اذهبوا فتحسسوا. دیکھیں جملے، دیکھیں بچوں کا جملہ کیا ہوتا ہے. اور یہی بچے اس باپ کی برداشت پر، اس باپ کے تحمل پر، اس باپ کی دعاؤں پر آگے چل کر ولایت کے مقام کو پہنچے. ولایت کے مقام کو پہنچ کر سب دنیا سے گئے. یہ نہیں کہ فوراً کہنے لگے انتظار. اور یہ آئے پورے کے پورے یوسف علیہ السلام کے سامنے آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اناج دیں. یوسف علیہ السلام پہچان لیے، او یہ سب میرے بھائی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں اپنے گھر کی، اپنے گھر والوں کی، رشتہ داروں کی پریشانی کو دیکھ کر دل ان کا بھر آیا. حضرت بیٹھے ہیں کرسی پر، بادشاہ ہے اور مصر ہیں. یہ وہ بھائی تھے جو بچپن میں ان پر زیادتی کیے تھے. کتنا بھی ہو، رحم جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالی رشتہ کسی حال میں توڑنا پسند نہیں کرتے. خاص طور پر وہ رشتے جو رحم سے جڑے ہوئے ہیں. رحم کہتے ہیں یوٹرس، جہاں سے جس کا رشتہ جڑا. یہ بھائی آپس میں، بہن بھائی، پھوپھو بھتیجے، خالہ بھانجے، ماموں بھانجے، یہ سارا جو رشتوں کا نظام ہے یہ صرف اللہ نے اسلام کے اندر دیا ہے. جب یہ رشتے جب کوئی توڑتے ہیں، رحم عرش کو پکڑ کے کہتا ہے اے اللہ انہوں نے رحم کو توڑا ہے، یہ قیامت کے دن تو ان کو توڑ دے. اسی اللہ کو رشتوں کا توڑنا بہت. یوسف علیہ السلام دیکھیں کہ آج میرے بھائی اور میرے گھر والے پریشان ہیں، چلو ان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. کیا کرے؟ فوراً کہنے لگے حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. جملہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا، اخلاق دیکھیں. اپنے بھائیوں سے کہہ رہے جانتے ہو یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا تم نے نادانی میں؟ اذ انتم جاہلون، کہہ رہے نادانی میں، تم سے جو نادانی میں غلطی ہو گئی تھی جانتے ہو کیا کیا تھا تم نے؟ عجیب بات ہے نا. اس جرم کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کیا. آج تو شک کی بنیاد پر بدلہ لیتے ہم لوگ. ہمارا مزاج کیا ہے؟ صرف شک کی بنیاد پر آئی تھنک اس نے کیا ہے، اس نے کیا ہے، یہ کیا ہے. یہاں تو یقینی مجرم کھڑا ہے اور وہ اعتراف کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ جیسے انہوں نے کہا قالوا ائنک لانت یوسف، یہ تو ہمارے اور یوسف کے درمیان سیکرٹ تھا، تم ہی یوسف ہو، تم ہی یوسف ہو. حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا. کیسے احسان کیا؟ انہ من یتقی ویصبر، تقوی اور صبر اختیار کرے گا اللہ اسے بہترین بدلہ دیں گے. بھائی پورے کے پورے پانی پانی ہو گئے، کہاں ہم کہاں یہ. فوراً کہنے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین. یوسف مان گئے، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، ہم قصوروار ہیں، ہم گنہگار ہیں. بھائی فوراً اپنے گناہوں کا اقرار کرنے لگے. حضرت یوسف علیہ السلام فوراً بغیر کسی تاخیر کے، سبحان اللہ، بھائی آ کے بھائی سے عذر طلب کرے، بہن آ کر بھائی سے معافی مانگے. کیسے رشتہ بنایا جا رہا ہے بغیر کسی تاخیر کے. یوسف علیہ السلام کی زبان سے جملہ نکلا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. آج تم پہ کوئی ظلم بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. اللہ تمہیں معاف کرے گا، میں بھی تمہیں معاف کر دیا، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. سبحان اللہ. کیسے دیکھیں یہ رشتوں کا نظام بتایا. پھر اپنا کرتا نکال کے دیا، جاؤ میرے ابا کو دے دو. اس کی خوشبو سے ان کی بینائی جو روتے روتے چلی گئی نا، یہ واپس لوٹ کے آئے گی. وہ آئے اور
بھائی روتے ہوئے آئے، ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیسے زیادتی کی، اللہ نے کہاں انہیں پہنچایا، اور ہم کیسی قحط سالی میں پڑے ہیں۔ ابا کے پاس آئے، دور سے ہی یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو سونگھ کر کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف، میں تو یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ ہاں، اللہ کا نظام ہے نا، عجیب ہے۔ کنواں قریب تھا، وہاں سے خوشبو نہیں پہنچی، کنواں قریب تھا، وہاں حضرت یوسف نیچے تھے، وہاں سے خوشبو نہیں پہنچائی۔ حضرت فلسطین میں ہیں اور حضرت یوسف مصر میں ہیں، وہاں سے خوشبو کرتے کی پہنچا رہے اللہ تعالیٰ۔ فوراً کہنے لگے، اور بینائی لوٹ آئی ان کی۔ اس صورت میں، اس واقعے میں کرتوں کا بھی بڑا رول ہے، دیکھا نا آپ نے، خوابوں کا رول، کرتوں کا رول۔ سب سے پہلے وہ یوسف علیہ السلام کا کرتا لے جا کے بتایا، دیکھو بھیڑیے کا خون لگا کر، اب یہاں وہی کرتا لے جا کے بتا رہے، دیکھیے، فوراً بینائی لوٹ آئی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے بچے کہنے لگے ابا جان ہم نے بڑی غلطی کی ہے، آپ معاف کر دیں، ہم نے کیا تھا۔ اب دیکھیں باپ کا کمال، باپ کیسے ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگے میرے بچوں سوف استغفر لکم ربی، سوف استغفر، گھبراؤ نہیں، تہجد کا وقت آنے والا ہے، اس وقت پہ کھڑے ہو کر میں اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا۔ باپ کا دل اتنا وسیع ہونا چاہیے اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی طرح ہوں، میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی طرح ہوں۔ آپ کیسے، آپ اپنے امت کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام ان بھائیوں کے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے تھے؟ کہہ رہے میں تمہیں معاف کروں گا، اور پھر تہجد کا موقع آئے گا، اس میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا، اللہ ضرور معاف کر دے گا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے یوسف علیہ السلام کے حالات پوچھے، بھائیوں نے کہا آپ کو لانے کے لیے کہیں۔ اب سب پورا خاندان چلا، سبحان اللہ، پورا خاندان جب چلا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار پہ جب پہنچے، ایک بیٹا کیسا ہونا چاہیے؟ اب تک تو باپ کیسا ہونا چاہیے؟ بچوں کی بدعنوانی کو برداشت کرے، صبر کرے، تحمل کرے، دعا کرتے رہے، انتظار کرے، کب آئیں گے راہ راست پر۔ بیٹا کیسا ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر بن جائے، پی ایچ ڈی بن جائے، بڑے عہدے بن جائیں۔ اب باپ بوڑھا ہو گیا، بوڑھا ہے بھی بوڑھا ہے، نہیں، اب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے ہیں، تخت پر بیٹھے ہیں، کرسی پر بیٹھے ہیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام آ رہے ہیں، جیسے ہی آئے حضرت یوسف علیہ السلام اپنی کرسی چھوڑ کر نیچے اترے اور اپنے والد محترم کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر اس کرسی پہ بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سب کے سب سجدے میں چلے گئے اور کہنے لگے ابا جان یہ ہے آپ کے خواب کی تعبیر۔ بچے ایسے ہونے چاہیے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کبھی کسی بچے کے دل میں، کسی اولاد کے دل میں اپنی ڈگری کا، اپنے مال کا، اپنے فہم کا اعتماد آ جائے نا، خدا کی قسم اسی دن اس کی محرومی کے فیصلے اللہ آسمانوں پہ کر دیں گے، اسی دن اس کی محرومی کے فیصلے کر دیں گے۔ یہ ہمیں سکھا رہے کہ بیٹ کتنا بھی بڑا عہدہ لے لو، کتنے بھی بڑے بن جاؤ، لیکن کیسے رہنا؟ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام ہاتھ پکڑ کے ابا جان یہاں آپ بیٹھیے، فیملی چیئر پہ آپ بیٹھیں گے، گھر کے بڑے آپ ہیں، آپ ہیں، آپ گھر کے بڑے، آپ کی موجودگی میں کوئی بڑا نہیں ہو سکتا۔ بڑوں کو بڑائی کا درجہ دینا یہ برکتیں ہیں۔ الخیر مع اکابرکم، برکتیں بڑوں کے ساتھ ہیں۔ جب یہ امت بڑوں کو بڑا اس درجہ نہیں دے گی، پھر گھر کے اندر کی برکتیں ختم ہو جاتی۔ یہ بلا وجہ نہیں فرمایا الخیر مع اکابرکم۔ پھر ہوا کیا؟ آخری موقع، حضرت دنیا سے رخصت ہو رہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا۔ ایک وقت تھا پورے بچے ادھر ادھر بکھر گئے تھے، اب موقع کیا آیا؟ سارے بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے، سب 150 150 کا خاندان، سب حضرت بستر مرگ پہ ہیں۔ زبان کھل رہا ہے، زبان کھلی، سارے بچے سن رہے، آہستہ انہوں نے کچھ وصیت کی، اب وہ زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو اللہ نے اتنی قدر کی، اس کو قرآن پاک میں بتا دیا۔ کل یعقوب علیہ السلام اگر ہم سے گریبان پکڑ کے پوچھے
میں نے اپنے بچوں کے لیے جو جملے کہے تھے اللہ نے اس کا اتنا اکرام کیا کہ تمہارے کلام نے اس کو لکھ دیا، تم نے اس کو کیوں قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا؟ یعقوب علیہ السلام کا جملہ کیا تھا؟ کہنے لگے میرے بچوں اس گھمنڈ میں، اس ظلم میں، اس گمان میں مت رہنا کہ تم نبوت کے گھرانے میں پلے ہو، تمہارے رگوں میں نبوت کا خون دوڑ رہا ہے، یہ ہرگز اس گمان میں مت رہنا۔ سوچو، بس یہ یقین کرنا، یہ مجھے بتلانا کہ کس دین پر تم جمو گے۔ جو دین ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب لے کر آئے، اگر اس دین پر تم جمو گے ہمارے خاندان کی برکتیں تمہارے اندر رہیں گی، اور یاد رکھنا اگر اس دین کو تم چھوڑ دو گے یہ گھرانے کی برکتیں یہ تمہیں کچھ کامیاب نہیں دلائیں گی۔ اللہ ہم سب کو اس پر سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بہت خوبصورت اس اعتبار سے ہے کہ گھرانے کا، ایک خاندان کا، ایک فیملی کا جو سسٹم چلتا ہے اور اس کے اندر جو حالات پیش آتے ہیں اس کو اللہ نے ذکر فرمایا، اس کی رہبری فرمائی۔ اللہ ہمیں اس واقعے سے رہبری کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی محبت، ان کی عظمت، یا اللہ ان کا ادب و احترام، ان کو راحت پہنچانے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ نافرمانی جو کچھ ہوئی ہے معاف فرما، یا اللہ زبان سے تو ہم نہیں کہتے لیکن ہم اپنے لہجوں سے، اپنی نظروں سے کبھی کبھی انہیں ناراض کر دیتے ہیں، اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما، جن کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مغفرت فرما، یا اللہ مغفرت فرما، یا اللہ ایک مثالی باپ بن کر اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ امت میں جو بیمار ہیں صحت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔